یہ داستان ہے ارسل اور فجر کی، جا تجھے معاف کیا۔ وہ ٹک ٹاک آن کیے ناچ رہی تھی، ٹک ٹاک پہ لائیو تھی، اس کو دیکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس نے نہ تو دوپٹہ اوڑھا تھا نہ کوئی پردہ کیا تھا، اپنے جسم کی نمائش کروا رہی تھی۔ کسی نے کمنٹ میں کہا فلاں گانے پہ ڈانس کرو بیبی۔ فجر مسکراتے ہوئے اوکے جی گائز، میں اب نصیب و لال کے اس سانگ پہ مجرا کروں گی۔ فجر پاگلوں کی طرح ناچنے لگی، دیکھنے والے اس کے ڈانس میں ڈوب گئے تھے۔ فجر کا ناچنا دل کو دھڑکا رہا تھا۔ ناچتے ناچتے ٹیبل پہ پڑا گلاس گرا اور ٹوٹ گیا۔ فجر کو ہوش کہاں تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا وہ پاگل ہو چکی ہے۔ پاؤں شیشے کے ٹکڑے پہ آیا، پاؤں سے خون بہنے لگا۔ وہ ناچ رہی تھی، تجھے چھوڑ کے دیکھ سانس بھی چھوڑ دی، تیرے بنا دیکھ آہیں بھی چھوڑ دی، تیرے ساتھ چلی تھی میں جن پہ، اے بے وفا میں نے وہ راہیں بھی چھوڑ دی۔ دیکھنے والی ہر آنکھ اشک بار تھی، اسے روکنا چاہتے تھے لیکن وہ ناچتے ناچتے گر گئی۔ بال بکھرے تھے، پاؤں زخمی تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہائے ایوری ون، کل میرا مجرا دیکھنے پھر آنا، کل میں خود کو اور بھی اذیت دوں گی۔ سب کو لگنے لگا وہ پاگل ہے، اس کے ساتھ وہ آف لائن ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ارسل آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا، اس کے دوست کا ایک میسج آیا، تم کو ایک لنک بھیجا ہے، چیک کر اسے۔ ارسل نے لنک اوپن کیا، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ تو فجر ہے۔ فجر کیا سے کیا بن گئی، یہ کیا ہو گیا اسے؟ دوست کو فون ملایا، یار فجر کی تو شادی ہو گئی تھی۔ دوست آہستہ سے بولا، میں نہیں جانتا یار، بس مجھے یہ ویڈیو ملی تھی تو تم کو بھیج دی۔ ارسل بہت پریشان تھا، گھر آیا، سکون کہاں تھا۔ ماں پاس آئی، بیٹا کھانا کھا لو۔ ارسل کے دل میں آج ایک آگ سی تھی، اس کے دماغ میں طرح طرح کے سوالات تھے۔ آخر فجر کی حالت وہ کیسے اتنا بدل گئی؟ پرانی سم موبائل میں ڈالی، فجر کا نمبر مل گیا، نمبر ڈائل کیا، رنگ ہونے لگی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج 4 سال بعد فجر سے بات ہو رہی ہے۔ فجر نے نمبر دیکھا جو آج بھی نمبر سیو تھا، لائف لائن کے نام سے۔ فجر کی آنکھوں سے آنسو گرا، کانپتے ہاتھ سے فون کان سے لگایا۔ خاموش تھی، ارسل خاموشی سے اس کی سانسیں محسوس کر رہا تھا۔ آہستہ سے بولا، فجر۔ فجر خاموش تھی۔ فجر کیسی ہو؟ فجر خاموش تھی۔ ارسل آہستہ سے بولا، میں نے وہ ویڈیو دیکھی، تم ایسی کب سے بن گئی؟ تم تو ایسی نہ تھی۔ فجر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر امڈ آیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن ہمت کہاں تھی۔ خود کو مضبوط کیا، ارسل یہی کہہ کر تو طلاق دی تھی نا تم نے کہ میں بد کردار ہوں۔ ارسل نے لمبی آہ بھری، فجر بھول جاؤ پرانی باتوں کو۔ فجر روتے ہوئے بولی، مرد بھول سکتا ہے پرانی باتیں، مرد سب کچھ بھول سکتا ہے، عورت نہیں بھول پاتی۔ ارسل صاحب، عورت کے پیروں پہ ایسی زنجیریں پڑ جاتی ہیں کہ وہ چاہ کر بھی ان سے آزاد نہیں ہو پاتی۔ ایک رونگ نمبر تھا نا جسے میں نہیں جانتی تھی، تمہاری ماں نے ساس بن کر دکھایا اور تم نے مرد بن کر۔ میں چیختی چلاتی رہی، میں پاک دامن ہوں، تم نے کیا کیا؟ 3 بار طلاق کہا اور مجھے فنا کر دیا۔ میں باحیا لڑکی آج اپنے جسم کی نمائش کروا رہی ہوں۔ ارسل آہستہ سے بولا،
تم نے تو شادی کر لی تھی نا۔ فجر مسکرانے لگی، وہ تم سے زیادہ غیرت مند نکلا، اسے بھی کسی نے بتا دیا تھا، مجھے طلاق میرے بد کردار ہونے پہ ملی ہے۔ چھوڑ گیا وہ بھی۔ ارسل تمہاری مردانگی اور تمہاری ماں کے بغض نے مجھے فنا کر کے رکھ دیا۔ تمہاری غیرت نے اتنا بھی گوارا نہ کیا تھا کہ میری بات پہ یقین ہی کر لیتے۔ یاد ہے تم پریشان تھے، تم کو جاب نہیں مل رہی تھی۔ جس دن تم نے طلاق دی تھی، اس دن میں نے تمہارے لیے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، تم کو جاب مل جائے، میرے ارسل کو جاب مل جائے، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ ارسل رونے لگا۔ فجر معاف کر دو۔ فجر مسکرانے لگی۔ ارسل صاحب، فجر نے سب کو معاف کیا، اب تم جانو خدا جانے۔ ارسل زور زور سے رونے لگا۔ فجر، مجھے اللہ کی عدالت میں نہ پیش کرنا، مجھے معاف کر دو۔ فجر کانپتی آواز میں بولی، فجر اب وہ سب کام کرے گی جس کے نام پہ تم نے چھوڑا تھا۔ میں جل رہی ہوں تو سکون تمہیں بھی نہیں آئے گا۔ میں 20 منٹ تک لائیو آ رہی ہوں ٹک ٹاک پہ، دیکھ لینا میرا ڈانس۔ ارسل اسے سینے سے لگانا چاہتا تھا، وہ تڑپ رہا تھا۔ اتنے میں واٹس ایپ میسج آیا، فجر کی آئی ڈی کا لنک تھا۔ فجر نے آج جان بوجھ کر شیشے کے ٹکڑے فرش پہ بکھیر رکھے تھے۔ ایک ٹکڑا اٹھایا، اپنے بازو میں گاڑ دیا۔ جانتے ہو یہ درد کچھ بھی نہیں ہے جو درد تم نے دیا تھا۔ درد جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کسی کو محبت میں سینے سے لگانا، اسے احساس دلانا، وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ دن رات اس سے باتیں کرنا، روٹھ جانے پہ ہاتھ چوم کر منا لینا۔ جب وہ آپ کو اپنی کل کائنات سمجھنے لگے، جب وہ آپ کے خواب دیکھنے لگے، پھر چلتے چلتے اچانک اس کا ہاتھ چھوڑ کر راہیں بدل لینا۔ وہ واسطے دیتا رہے، اپنا جرم اپنا قصور پوچھتا رہے، اور آپ خاموشی سے اس کی زندگی بے معنی کر کے جائیں، اور اس کے نصیب میں آنسوؤں کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ فجر یہ باتیں کر رہی تھی اور دیکھنے والے کی آنکھ اشکبار تھی، اس کے بازوؤں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ سارے مردوں سے کہہ رہی تھی، وہ مرد دنیا کا سب سے گھٹیا مرد ہوتا ہے جو کسی عورت کی زندگی اجاڑ دیتا ہے۔ وہ عورت دنیا کی سب سے گھٹیا عورت ہوتی ہے جو کسی مرد کو فنا کر دیتی ہے۔ فجر کے آخری الفاظ تھے، ارسل جا تجھے معاف کیا۔ سنا ہے ارسل اس کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا تھا، لیکن فجر اب پتھر کی بن چکی ہے۔ نہ جذبات باقی ہیں، نہ محبتیں، نہ عزت۔ قصوروار کون؟ مجھے اجازت دیں، ملیں گے پھر کسی نئی داستان کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔